بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان رمضان میں آپ کا میزبان سلیم ساتینی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے اسلامی معاشرے کے حوالے سے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے ریان فاؤنڈیشن کے CEO اور الیکٹرانک میڈیا کے اسکالر ہیں، اور بڑا خوبصورت انداز میں اپنی سحر انگیز گفتگو سے ہم سب کو مستفیض فرماتے علامہ مفتی محسن الزمان نعیمی صاحب۔ انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ٹھیک ہیں؟ میرے دوسرے مہمان چیئرمین آل سٹی تاجر اتحاد ایسوسی ایشن کی جناب شرجیل گوپلانی صاحب آج میرے ساتھ تشریف فرما، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میرے تیسرے مہمان ہیں ثنا خان، بڑا پیارا انداز ہے، آپ ہمیشہ انہیں بہت سارے مختلف چینلوں پہ دیکھتے ہیں اور ہم بھی انہیں اکثر مدعو کرتے رہتے اور ان کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے بہت پیارا انداز دیا، اور میں طاہر ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ طاہر صاحب، آپ کون سا کلام پیش کریں گے؟ آج میں مدینہ پاک کی حاضری کے سمے کیا بات ہے، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلو علامہ کیا کہتے ہیں شرجیل گوپلانی صاحب ماشاءاللہ ودن ایک دو دن کے اندر مدینے کی سفر کی طرف روانہ ہوا، اور وہی سفر ہوگا تو اور کیا بات ہو جائے گی۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، اور نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت آپ کی طرف آتا ہوں کہ آج ہم نے جو موضوع انتخاب کیا، آج کے معاشرے میں اصلاح کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے حضرت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اعوذ باللہ، صدق اللہ العظیم۔ سلیم بھائی، آج کا معاشرہ ہو یا پچھلا معاشرہ ہو، قرآن نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امتی، تم بہترین امت ہو۔ کس لیے؟ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اخرجت للناس، تم نکالے گئے ہو، کیوں؟ لوگوں کے لیے۔ کس لیے؟ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکنا۔ یعنی اس امت کا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جب وہ جاتا ہے تو اس نے یہ کرنا ہے کام، پہلا کام نیکی کی دعوت دینی، ہر ایک کو نیکی کی طرف بلانا ہے، ہر ایک کو نیکی کی طرف لے کر آنا ہے۔ دوسری بات، اس نے دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام یہ کرنا ہے اس نے برائی سے روکنا ہے۔ تو معلوم ہی چلا کہ آج اب ہم اس معاشرہ کی بات کرتے ہیں تو قرآن تو اس کا پورا ہمیں سبجیکٹ بتاتا ہے کہ تمہارا تو یعنی کہ ویژن، یعنی کہ تم جو امت لائے گئے ہو اس کائنات کے اندر اور آخری امت بن کر آئے ہو، تو اب تمہیں پورے کائنات کے جتنے بھی انسان ہیں، اس جو معاشرہ بنا ہوا ہے، اور اس معاشرے میں اگر بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو تمہیں اس بگاڑ کو سدھارنا ہے، اور اسے سدھارنا ہی نہیں ہے بلکہ اس معاشرے کو وہ معاشرہ بنانا ہے جو عادل ہو، جو انصاف پسند والا ہے، کیونکہ تمہیں نیکی کا حکم نہیں دینا ہے۔ اور کیسے دینا ہے کہ پھر آپ اس بات کر کے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ جب تم برائی دیکھو تو پہلے ہاتھ سے روکو، اور اگر ہاتھ سے نہیں سکتے تو زبان سے روکو،
اور اگر زبان سے بھی نہیں تو پھر کیا کہو ذالکا اضعف الایمان کے دل میں برا جان. تو آج ہم دیکھیں کہ ہم اس معاشرے کے کس طرف لے کے جا رہے ہیں. کیا ہم اپنے ہاتھ سے روک رہے ہیں نہیں روک رہے؟ کیا ہم زبان سے بھی کسی کو روکتے نہیں روکتے؟ یا صرف ہم دل میں برا جانتے ہیں؟ یا اتنا ایمان ہمارا ہو گیا؟ سمجھے سلیم بھائی؟ تو بات اتنی سی ہے کہ ہمیں اصلاح معاشرہ کرنا ہے کیونکہ قرآن کا حکم ہے. اور قرآن نے 2 باتیں ہمیں بتا دیں کہ نیکی بھی کرنی ہے, نیکی کی دعوت بھی دینی ہے, اور لوگوں کو برائی سے روکنا بھی ہے اور برائی سے بچنا بھی ہے. کیا بات ہے. شہید صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں آپ سے مہنگائی کے حوالے سے کوشچن کروں تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے ہم کہ آپ ماشاءاللہ اس سفر کی طرف رواں ہے مکے کا, مدینہ کا, اور ہر شخص کی خواہش ہے کہ وہ سفر جو ہے اللہ پاک مسلمان ہونے کی حیثیت سے سب کو دکھائے, اور جس کے اسباب نہیں اللہ تعالیٰ اس کے اسباب بنائے. تو آپ سے پہلی تو یہ درخواست ہے کہ اس سوال کی طرف آنے سے بڑھ کے میں یہ کہوں گا کہ آپ وہاں جا کر ان لوگوں کے لیے خصوصی دعا کریں جس کے اللہ پاک اسباب بنا دے, جو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اتنی مہنگائی کے دور کے اندر عمرہ کر سکیں گے, حج کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے, کیونکہ اتنے حاجی وہاں تو دعائیں قبول ہونے کی جگہ جگہ, اور بالخصوص رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, رمضان کا مہینہ اور اس میں پھر طاق راتیں بھی آپ وہیں ہوں گے. تو میری آپ سے میرے ان ناظرین کے لیے بھی آپ سے خصوصی طور پر آپ سے ایک درخواست ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو نہیں جا سکتے, جن کے اسباب نہیں, ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا, اور ہم جیسوں کے لیے بھی دعا کیجیے گا تاکہ ہماری بھی حاضری اللہ پاک اس گھر کے لیے ہمیں بھی بلاوا واپس آ جائے اور ہماری بھی جستجو ہے. تو اس حوالے سے ایک تو آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ سے درخواست کرنی ہے کہ آپ وہاں جائیں, تو جب یہ کیجیے. اب میں آتا ہوں آپ کے اس سوال کی طرف, تو یہ ذہن میں رکھیے گا, اور خصوصی طور پر میرے وینس چینل کا اور خصوصی طور پر ہمارے علامہ صاحب کا نام کے ساتھ اگر آپ کو یاد رہے یا کہیں ڈائری واری میں لکھ لیجئے گا کہ روز رسول پہ حاضری کے لیے جو ہے ہمارے نام کے ساتھ حاضری. کافی دن وہاں ہوں گے انشاءاللہ تعالی, اور حرم میں بھی دعا کے لیے اگر یاد رہے تو ہمیں اپنے ناموں میں ضرور شامل کیجیے گا. میری پوری ٹیم کو بالخصوص رمیز ہے, ہمارے زاہد ہے, طارق بھائی ہے, فرحان ہے, نعمان صاحب ہے, اور ہمارے جتنے بھی چینلز کے لوگ ہیں ان کو خصوصی طور پر اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. یہ تو ایک ہمارے اس پروگرام کے ایڈوانٹیج ہمیں یہ ملا ہے کہ آپ جیسے لوگ, بہت سارے لوگ اسی طرح عمرے کی سعادت کی طرف آ رہے ہیں, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو مستفیض کر سکیں, اور ہم آپ کے اس جانے کے ایڈوانٹیج کو لیتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ وہاں خصوصی طور پر دعا ہو جائے تو اور بڑی کیا بات ہے. تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو انشاءاللہ تعالی وہاں, ویسے تو آپ خصوصی دعا اپنے سب کے لیے کریں گے, ہمارے لیے بھی خصوصی دعا کیجیے گا. میں انشاءاللہ میرے پاک پروردگار کا بہت کرم ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت 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 زیادہ نگاہ کرم ہے کہ سرکار نے اس دفعہ میرے ساتھ میرا بہت 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 کرم یہ ہوا, میں رمضان سے 2 دن پہلے ہی عمرے سے آیا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. پچھلا جو عمرہ ہوا ہے میرا وہ بھی اتفاقیہ ہو گیا کہ دوست جا رہے تھے, تو میں نے شکوا کیا تم جا رہے ہو مجھے لے کے نہیں جا رہے, تو اور میں دسمبر میں ہو کے آیا تھا بچوں کے ساتھ. طرف تو ہے, اور اللہ نے مجھ پہ رحم اور کرم یہ فضل کیا, سرکار آقا کی بہت نگاہ کرم یہ ہو گئی, اور سید الشہداء کی بھی نگاہ کرم ہو گئی کہ میرا اس سال ملٹیپل ویزا بھی لگ گیا ارائیول میں. تو میرا الحمدللہ پاک پر احسان ہے, اور دعا یہ ہے کہ رہیں وہیں سرکار کے قدموں میں, اور ہر جمعے کی نماز میں مل سکے. ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے, میں تو بہت ہی سیاہکار گنہگار انسان ہوں, لیکن سرکار نے کرم کر دیا. انشاءاللہ سلیم بھائی میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں جب حرم میں جاتا ہوں تو تمام دوستوں کے لیے دعا بھی کرتا ہوں, خصوصی طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کے لیے بھی دعا کو ہوتا ہوں, اور اپنے جتنے بھی میرے ساتھ لوگ ریلیٹڈ ہیں ان سب کے لیے ساتھ اپنے ملک کے لیے بھی بہت دعائیں کرتا ہوں. اور خصوصی میرے جو رات کا ٹائم ہوتا ہے تو سرکار کا بڑا کرم یہ ہو گیا, کچھ سالوں سے میں تو مستقل ہی جانا حاضری کے اسباب ہو جاتے ہیں. اور میرا اپنے دل کی میں بات بتاؤں, میں دیکھیں بیچ میں نے جلا وطنی کاٹی 3 سال, تو اس میں 1 سال میں رمضان میں نہیں جا سکا. میرا پاسپورٹ بھی نہیں تھا, میرا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا. اب مجھے رمضان وہاں پہ ایک گزر گیا, دوسرا رمضان آیا, مجھے ریسیڈنسی جب مل چکی تھی آسٹریلیا میں, تو میں پاکستان کونسلیٹ گیا, بھائی مجھے پاسپورٹ بنا دیں, جبکہ کونسلیٹ جنرل میرے اچھے دوست تھے وہاں پہ, لیکن ایک پروسیجر ایسا تھا کہ وہ اس میں پاسپورٹ آنے میں ٹائم لگ رہا تھا. قدرت خدا کی میں طرف تھی, میں اپنے آپ کے ناظرین کو سب کو یہ بتا جاؤ, دل کی ایک طرف تھی نا. اب میں جا کے وہاں پہ یونائٹڈ نیشن کا میں ٹریول ڈاکیومنٹ پہ سعودیہ کا ویزا نہیں ملتا. میں بیٹھا تھا, دل میں طرف تھی, آس تھی کہ جانا ہے. آن لائن میں بیٹھا ہوا تھا, میرے کو ایک سامنے ویب سائٹ آئی کہ بھائی یہ عمرے پہ لے جا رہے ہیں. میں نے اپلائی کر دیا. مصری ایک تھا, اس کے پاس گیا, اس نے مجھے اگلے دن بلا لیا. میں نے بولا میرے پاس ٹریول ڈاکیومنٹ ہے, میں نے رمضان کا عشرہ وہاں گزارنا ہے. اب یقین کرو میرا ویزا لگ گیا اور میں آسٹریلیا سے وہاں پہنچ گیا. اور جب وہ گیا تو گیا, اس کو چھوڑے. اب
آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی سنتا ہے، کیونکہ آپ کے دل میں طرف، یہ دل کی طرف جو ہے نا وہ ضرور لگا لے، لو لگا لے. یہ گنبد خضرا والے تھے، آپ یقین کریں لو لگا. اب میں واپس آ رہا ہوں تو دبئی میں ایمریٹ سے کوئی غلطی ہو گئی. اچھا آتے ہوئے جندہ ایئرپورٹ میں کوئی غلطی ہو گئی، انہوں نے بولا بھائی یہ عمرہ جو اپنا عمرہ وزائرین کے لیے فلائٹ نہیں ہے، یہ فلائٹ جو ہے کمرشل فلائٹ ہے، آپ اس میں نہیں جا سکتے. اب میرے پاس آسٹریلین یونائٹڈ نیشن کا ٹریول ڈاکومنٹ، اور میں اس وقت الجھ گیا. میں نے کہا میں آپ کے پاس سو فائل کر دوں گا، آپ کیسے میرے کو نہیں دیں گے سیٹ. اسی وقت وہیں سے بیٹھے بیٹھے ای میل کی، اور خیر وہ فوراً مجھے سیٹ مل گیا. میں دبئی پہنچا. دبئی سے میری جب ایک دن یا 2-4 دن میں اسٹے تھا دبئی. اور آسٹریلیا جانے کے لیے میں نے جب ایئرپورٹ پہنچا ہوں تو مجھے وہاں کا کنٹری ہیڈ آیا، وہ مجھے آگے بولا پہلے تو سوری کی جو معاملات تھے، پھر مجھے ایک ٹکٹ دیا فری، میلبرن دبئی جدہ، جدہ دبئی میلبرن. تو یہ ایسے اسباب بن جاتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. یہ میں رمضان سے پہلے جن دوستوں کے ساتھ گیا ہوں، آپ یقین کریں گے میرا خرچہ ہی نہیں ہوا. میں نے دبئی جانا تھا، اسی ٹکٹ میں میرا جدہ کا ہو گیا، مکہ ٹاور میں کمرہ، چلنار طیبہ میں کمرہ. میں اللہ کا کرم ہے، پاک پردے کا احسان ہے کہ میں چند سالوں سے جب جاتا ہوں تو بقی کے سامنے جلنار طیبہ میں ہی ہماری رہائش ہوتی، وہی ہوٹل میں یہ ملا، اور میرا 1 روپیہ خرچہ نہیں. تو وہ تو مثبت اسباب تو رب کائنات ہے. اور جو سرکار سے لوگ اگر طلب ہے تو سرکار کے لیے کیا چیز مشکل ہے. بے شک. تو میں انشاءاللہ یہ مغفرت کا اشرا بھی ہے، تو انشاءاللہ سب کے لیے دعا کو کہ اللہ تعالیٰ تمام مومنین کی حاضری جو ہے کسی طرح، اور اہل و عیال کے ساتھ ہماری حاضری ہو، اور ایسی حاضری ہو جو مقبول حاضری ہو. جبکہ رمضان کے بارے میں تو یہی کہا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ ایک تو مقبول حج اور ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنا. تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اسباب بنانے اور انشاءاللہ ہم سب کی حاضری ہوگی. اچھا شریف صاحب، اس سے پہلے کہ میں اس سوالات کی طرف آؤں جو آپ کی تاجر برادری کے حوالے سے، میں سوچ رہا ہوں کہ آج جو تھوڑا سا میں اس کو چینج کرتا ہوں، اور آج ہم مکے اور مدینے کی باتیں کرتے ہیں، تو اس کے اوپر ہی گفتگو کریں گے. کیا خیال ہے حضرت؟ ٹھیک ہے نا. تو کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے ساتھ مکے میں پیش آیا، یا کوئی اس ٹریول کے اندر پیش آیا، یا کوئی ایسا حیران کر دینے والا کوئی ایسی چیز، کیونکہ وہاں تو دعائیں قبولیت کی گھڑی کی بھڑی ہوتا رہتا ہے اس میں وہ سما، تو کوئی وہ واقعہ ذرا ہمیں شیئر کریں پلیز. میں آپ کو اپنا واقعہ بتاتا ہوں. پہلا حج جب میں نے کیا، پہلے تو والد صاحب نے رمضان میں ہی والدہ کے ساتھ بھیجا تھا عمرہ کرنے، میرے خیال میں 30-32 سال ہو گئے. پھر اس کے بعد حج کے ٹائم پہ میں اخبار جو آتا تھا امت اخبار میں پڑھتا تھا، اس میں حدیث پڑھی میں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی شخص جو صاحب حیثیت ہو، وہ سواری کی استحقاق رکھتا ہو، اور وہ اس کا کہ موت آ جائے بغیر حج کیے، تو میرے نزدیک وہ ایسا ہے جو یہود و نصارہ. یہ میں نے پڑھی. اب میں نے اپنے گودام میں بیٹھا ہوں، وہاں سے اپنے دفتر جا رہا ہوں، مجھے آج بھی وہ لمحہ یاد ہے، میں دفتر کا دروازہ کھول رہا تھا تو میرا اس وقت اسسٹنٹ تھا مرتضیٰ، وہ اس وقت افریقہ میں ہے. تو مجھے بولا یار شرجیل آپ حج پہ چلے جاؤ، فلائٹیں کلوز ہو گئی، حج کا سارا سسٹم کلوز ہے. اور میں نے کہا یار اب حج پہ جانے کا دل تو ہو رہا ہے، اور آج یہ حدیث بھی پڑھی ہے، کوئی اسباب. تو مجھے بولا یار ایک فلائٹ کینسل ہوئی ہے، لاسٹ فلائٹ ہے حج پہ جانے کی، اور واپسی فرسٹ فلائٹ ہے، اسپیشل فلائٹ ہے، اگر آپ بولو تو میں یہ کروا دیتا ہوں، آپ کریں. وہ میں نے گھر سے پاسپورٹ منگایا، میں نے اپنا اور اپنی وائف کو پاسپورٹ بھجوا دیا. اب میرے پاس جانے کے لیے پیسے بھی نہیں. اتفاقی بات ہے اگلے دن ایک صاحب کا فون آ گیا، بولا بھائی آپ کے لکڑی ہے فلانی. میں نے بالکل ہے، بولا وہ میرے بندے آ رہے ہیں ان کو لکڑی دے دیں. ان کو لکڑی دے دی، وہ پیسے کا بھی انتظام ہو گیا. حج پہ چلے گئے. حج پہ پہنچے ہیں، کوئی کمرہ نہیں. اب وہ فلائٹ ایسی تھی کہ ہم نے مدینے جانا تھا، 8 دن وہاں اسٹے تھا. اس کے بعد پھر ہم نے جانا تھا مکہ اور مینا کے یہ سارے معاملات شروع. لاسٹ جب ہم نے پہنچا تھا اگلے دن ہم نے مینا جانا تھا. میں نے کمرہ بھی نہیں کیا، اور میں اس سے پہلے صرف ایک دفعہ عمرے پہ گیا ہوں. میں اور میری وائف چلے گئے. ایک دوست آ کے گھر پہ، انہوں نے آ کے بتایا بھائی فلانا شخص سے مل لینا، مدینے میں آپ کا انتظام ہو جائے گا. مدینے میں انتظام ہو گیا. مکے پہنچے ہیں لاسٹ ڈے، حرم کے ساتھ اس وقت ہوٹل ہوتے تھے بالکل دیوار کے ساتھ، ادھر کمرہ بھی مل گیا اور حج کر کے بھی آ گئے. اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی رکھی. کوئی ایسا واقعہ جو ایسا میں وہ واقعہ نہیں بتا سکتا، کیونکہ ہر بندے کی شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسا واقعہ ہو. مدینے میں میرے ساتھ ہوا ہے، اور بس صرف سرکار کی زیارت رہ گئی اس میں. وہ میں جالی مبارک تک تو
जहाज पहुंच चुका हूँ और रूहानी तौर पे पहुंचा हूँ। तो ऐसी बात बहुत चीज़ें होती हैं, पर अल्लाह ताला बिल्कुल करे। और मेरी ख्वाहिश आज भी यही है और तमाम मोमिन की ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी में सरकार की ज़ियारत या खुली आंखों से या बंद आंखों से ज़रूर हो जाए। तो बस एक तमन्ना, ये मैं पहुँच चुका था वहाँ तक और सरकार के बारे में मेरी बात भी हुई, सारी चीज़ें मेरे को कही गई, बिल्कुल हुआ है। बाकी देखें वहाँ बहुत से लामात, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता। आप जब जाते हैं, जिस तरह लो लगाते हैं, जो रूहानियत होती है वो चीज़ें आपको मिलती हैं। वहाँ पे आप किसी चीज़ की तमन्ना करें, आपको वो तमन्ना ज़रूर पूरी होती है। और एक दफ़ा नहीं 20वें दफ़ा ऐसा होता है कि आप दस्तरखान पे बैठे हुए हैं रमज़ान के रोज़ों के, आप ख्वाहिश करते हैं कि यार हलवे खाना है और कुदरत खुदा की कोई ना कोई हलवे आपके सामने रख के चला जाता है। बिल्कुल ऐसा वाक्य, बिल्कुल क्या बात है, क्या बात है। आप वहाँ पे अगर, मैंने तो नोट किया है कि जो वहाँ पे हम इफ्तारी में दही और रोटी जो वहाँ की होती है और वो दुक्का हम इस्तेमाल करते हैं, जो उसकी लज्जत है वो कहीं आपको लज्जत नहीं मिलेगी। मैंने एक रोज़ा, पहला रोज़ा खोला था वहाँ पे असाब सुबह के चबूतरे पे, पहली जब मेरी हाज़िरी हुई थी मस्जिद नबी में, मेरे हल्क से आज तक वो रोज़ा खुलने का जायका ही नहीं जाता। क्या बात है। तो वो बात ही हो रहे वहाँ के तो लम्हा, तो वो महसूस करना जो शख्स चाहे, तो वहाँ के हर लम्हा ऐसा है कि वो आपकी इबादत अपनी जगह, और रूहानियत का भी अलग ही फेज है। क्या बात, इसमें तो बात ही हो रही है। हज़रत आपको तो बताऊँ कि इस्लाह के हवाले से मैं गुफ्तगू करने लगा, इंसान अपनी इस्लाह करे या दूसरों की इस्लाह की तरफ वो लग जाए। मैं तो इनके मदीने की गलियों में खो गया था, जो उनकी बात की माशाल्लाह। मैं एक अर्ज़ आपसे कि मेरा नाम मुफ्ती मोहसिन है, मोहसिन करके आप लाजमी सलाम अर्ज़ कर दीजिएगा अल्लाह के बारगाह में। बात नहीं सी है कि लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कुरान फरमाता है तुम वो काम क्यों कर जिस पर ख़ुद अमल नहीं करते। तो मुराद ये है कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये बंदा अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। असल बात ये है कि आप जब तक ख़ुद अमल नहीं करेंगे, आपके आवाज़ में, आपकी लहन में या आपके बयान में वो असर नहीं रहेगा। तो ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपनी इस्लाह करें, उसके बाद में मुआशरे की तरफ आएँ। मिसाल के तौर पर इस्लाह का भी तरीका होता है। इस्लाह का क्या तरीका होता है कि ऐसा ना हो कि किसी को जब इस्लाह करें तो उसे तरकीबी पहलू रखें और वो उस बात को बुरा मान जाए और उसको समझे कि आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर इमाम हसन हुसैन छोटे बच्चे हैं और वज़ू फरमा रहे हैं, तो एक बड़ा उम्र का शख्स आता है और वो वज़ू गलत करता है, तो आप ये नहीं कहते कि भाई आपने गलत किया, क्योंकि शरीयत तो आपके घर से निकली ना। वो क्या कहते हैं कि हज़रत आप हमें देखें कि हम दोनों भाइयों से गलती कौन कर रहा है। तो जब दोनों को देखा दोनों सही कर रहे थे, दोनों की गलती नहीं, तो वो समझ गए गलत तो मैं था, तो फरमाया आप दोनों ठीक थे, मैं गलत। तो ये इस्लाह का तरीका है कि इंसान किसी इस्लाह भी करे तो ऐसे ना करे कि दूसरे को जता रहा हो कि भाई तुम गुनाहगार हो, तुम खताकार हो, तुम सब कुछ और मैं बहुत बड़ा, तुम तो नमाज नहीं पढ़ते, तुम तो ये नहीं करते। तो आप ये करें यार, तरीकाकार ये कि आप उसको इस तरह बताएं कि नमाज की फजीलत बयान फरमाएं, जो जो आप काम करते हैं उसके बयान बताएं, और से ये नुकसान हो कि अगर ये कोई बंदा ऐसा है तो उसका ये नुकसान आता है, ताकि उस तक बात पहुंच जाए। या फिर उर्फ़ आम में सबको बताएं कि नमाज के फ़ज़ाइल तक, कि उस दूसरे को पता होता है ये बात मेरे लिए हो रही है। तो इस तरह किसी की इज़्ज़त नफ्स भी ख़राब नहीं होगी। फिर इसकी एक मिसाल देता हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक वक्त आया कि जब बनी इसराइल में कहत पड़ गया, तो अल्लाह से कलाम किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नबी अल्लाह रहमत वाली बारिश बरसात है, कहत पड़ रहा है। फरमाया कि तुम्हारे इस कौम में एक ऐसा शख्स गुनाहगार है कि उसने इतने गुनाह किए हैं जिस पर यानी मेरी रहमत गवारा नहीं कर रही कि तुम्हारे ऊपर की जाए। तो फरमाया, तो हुक्म फरमाया फिर अपनी कौम को जमा करो। कौम को जमा किया गया। फरमाया अब उस बंदे को कहो, मूसा उस बंदे से कहो कि तुम्हारी कौम में बैठा है, जब जाएगा तो बारिश होगी। इतना कहना था, मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, चंद लम्हे गुजरे, ना बंदा आया ना गया, बारिश बरस गई। जब बारिश बरस गई फिर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास पहुँचे, या अल्लाह तूने तो फरमाया था बंदा तो जब कोई बंदा जब आएगा या जब कोई बंदा बैठा हुआ है, कोई बंदा जब जाएगा तो फिर बारिश बरसाएगा। या अल्लाह बंदा तो नहीं गया, तूने बारिश बरसा दी। फरमाया मूसा ठीक कहा तूने, जब तूने ऐलान किया ना तो उसने सच्ची तौबा की और ऐसी तौबा की कि मेरी रहमत जोश में आ गई। और जब मेरी रहमत जोश में आती फिर बरसते में ये नहीं दिखती कि किसके पर बरसना है, गुनाहगार पे बरसना है या नेकोकार पे बरसना है। तो फरमाया इसकी अल्लाह तेरा हुक्म, लेकिन अब तो बता दे बंदा कौन है। तो रब ने फरमाया जब गुनाह करता था तब नहीं बताया, अब कैसे बता दूं, अब तो प्यारा हो गया। तो मालूम ये चला कि जब बंदा इस्लाह करे तो इस्लाह या फिर सबके सामने ऐसे करे किसी को तनकीद का निशाना ना बनाए, इससे फिर सबसे बड़े फ़ायदा होती है। तो सबसे पहले अपनी इस्लाह हो, उसके बाद फिर दूसरों की इस्लाह हो,
جب اپنی اصلاح ہوگی تو آپ کا کردار ہی ایسا ہوگا کہ لوگ اصلاح کرنے والا بنا دیں. لیکن لوگ تو اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو جو ہے نا کہ کہتے ہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یار ہم تنقید اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ سیکھ لیں گے، یہ دیکھ لیں گے، یہ وہ کر لیں گے. تنقید برائے اصلاح کی بھی بات کی جاتی ہے، تنقید برائے تنقید کی بھی بات کی جاتی اچھا، ہے. تنقید برائے اصلاح میں بات یہ کہ اس کا بھی طریقہ کار یہ ہے کہ گفتگو کے اندر اتنی شائستگی ہو کہ وہ تنقیدی پہلو کو برا مان کر نہ لے بلکہ وہ اس کو اپنے لیے بہتری مان کر لے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو جھوٹ بولتا ہے، پتہ ہے جھوٹا ہے، اب 10 کے سامنے آپ کہیں تم تو جھوٹے ہو تو وہ جھوٹ بولے گا. لیکن جب آپ اس کو یہ بتائیں گے کہ جھوٹ بولنے سے تمہارے رزق میں کمی آئے گی، تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں جو 2 کلو آٹا آتا ہے وہ آدھا کلو بھی استعمال نہ، مطلب آدھا کلو رہ جائے، آدھے کلو میں کہ 2 افراد کا کھانا رزق میں کمی ہونے کے بجائے 1 افراد کھائیں. کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے جھوٹ بولنے کی وجہ سے 40 دن تمہاری دعائیں قبول نہ ہو؟ تو جب آپ اس کو یہ پہلو بتائیں گے نا دین کی طرف سے کہ اصلاح کا، تو پھر دوسرا بندہ بولے گا ہاں یار میں ایسا کام کیوں کروں جس سے میرے رزق میں کمی آ جائے، جس سے میری معاشرتی معاملات میں خرابی ہو، جس سے میری دعائیں قبول نہ ہو. تو پھر انسان ان سے خود بخود بچنا شروع ہو جائے. لیکن آپ کہیں تم تو جھوٹے ہو، تم تو اس قابل ہی نہیں. تو اب آپ جب دوسرے کو تنقید کرتے ہیں، تنقید برائے تنقید آپ نے کی اور تنقید برائے اصلاح، تو یہ فرق اسی بھی اتنے ہے کہ تنقید آپ اس میں بھی کر رہے ہیں لیکن زاویہ آپ نے بدل دیا. مثال کے طور پہ ایک جگہ آپ نے بولے کھڑکی کھلی ہے، کس لیے کھولی ہے؟ ہوا کے لیے. لیکن آپ نے زاویہ لے میں نے کھڑکی اس لیے کھولی ہے کہ گنبد خضرا سے جو آواز جو ہوا ہے وہ آئے اور جو اذان دی جائے اس کی آواز آئے، تو ہوا تو خود بخود آ جائے گی. تو اصل میں بات یہ کہ آپ کے سوچنے کا پہلو کیا ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں. کھڑکی تو کھول دی آپ نے لیکن نیت میں یہ تھا کہ اذان کی آواز آئی، تو کھڑکی کھولنے کا ثواب ملا ملے لیکن اس نیت کا تو ثواب مل جائے. کیا بات ہے. بس آپ کی طرف مزید آتا ہوں. آپ سے کیا کہتے ہیں گفتگو ہو رہی تھی جس طرح آپ نے مکے کی بات کی، مدینے کی بات کی، اور پھر وہ واقعات کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی کہ جو شیئر بھی نہیں کی جا سکتی آپس کے اندر. تو یہ جو آپ نے ابتدا میں کہا، میں اس طرف نہیں جا رہا آپ کی، یا اگر چاہتے ایک سوال میں لے لوں وہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے بھی، جو آپ لوگ اکثر احتجاج کی طرف بڑھتے ہیں اور ہمیشہ تاجروں کو کہیں کس پلیٹ فارم سے کبھی کس پلیٹ فارم سے لے کے آتے ہیں کہ بھئی یہ مہنگائی اور یہ ساری، اس کا کوئی سدباب ہو رہا ہے یا کوئی اس کی آواز سنوائی ہے، یا پھر صرف وہ ٹائم پیریڈ ہی 2 گھنٹے 4 گھنٹے کرنے کے بعد کچھ اس کا رزلٹ بھی آتا ہے نہیں آتا؟ دیکھیں ہمیشہ جو اس وقت معاشرہ ہے آپ کا اور جو آپ کا سسٹم ہے، احتجاج کرنے سے رزلٹ تو ملتا ہے. دیکھیں میں آپ کو اس کی مثال دوں. یہ پچھلے رمضانوں میں آپ نے دیکھا کووڈ کی وجہ سے مارکیٹیں بند کر دیتے تھے. پھر جب ہم نے احتجاج کیا 3 دن بھوک ہڑتال اور ہم ایم اے جنرل پہ بیٹھے رہے، اس کے بعد جب اس کا صدے باب ہوا اور منسٹر صاحب نے آ کے آپ کے سامنے اعلان کیا، اس کے بعد کرونا غائب ہو گیا. پھر ابھی جو مسئلہ ہوا اسٹیٹ بینک کا، ایل سیز کا، ہم نے اسٹیٹ بینک کے باہر احتجاج کیا، ایک پوری رات بیٹھے رہے. اگلے دن پھر یہ آپ کے جو کنٹینرز نکلنے شروع ہو گئے. اس کا فرق تو پڑتا ہے. اب احتجاج آپ کس لیول کا کر رہے ہیں اس کا مطلب. اس وقت مہنگائی کا جو معاملہ ہے اس کو کنٹرول کرنا حکومت کے بس کی بات نہیں ہے. اب اس کے لیے آپ کو لوگوں کے ذرائع آمدنی اور ان کے جو اخراجات جو ہیں وہ کسی سے پورے کروانے پڑیں گے. اب یہ سستا بازار لگا دیا یا گورنمنٹ نے سبسڈی دے دی، یہ پرماننٹ حل نہیں ہے. پرماننٹ سولوشن یہ کہ لوگوں کی آمدنی کا ذریعہ بنانا پڑے گا. تو اب اس کے لیے حکومت کے پاس پلان ہوتا ہے. حکومت اس طرف کہیں بھی ہمیں کام کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. میری اس دوران منسٹری آف کامرس میں بھی میٹنگیں ہوئی ہیں، منسٹری آف فائننس میں فیڈرل سطح پہ میٹنگیں ہوئی ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑ رہا ہے کہ ہماری جو پروونشل گورنمنٹ ہے نا، اس چیزوں میں کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتی. نہ وہ ہم سے کسی قسم کی مشاورت کرتی ہے، نہ وہ کام کرنے کے لیے آگے آتی ہے، نہ کسی اور چیز کی. اچھا ہمارا پچھلے چند دہائیوں سے ایک ٹرینڈ اور بھی چل پڑا ہے، وہ ہے لوگوں کو بھکاری بنانا. اب دیکھیں نا، ہم لوگوں کو زکوٰۃ خیرات دیکھیں کوئی احسان تو نہیں کرتی دینا ہے، لیکن ہم کم سے کم امپاورمنٹ کی طرف تو جائیں. لوگوں کا روزگار تو ہم بنوائیں. لوگوں کی آمدنی کے ذریعے تو دنیا میں مہنگائی آئی لیکن لوگوں کا دنیا میں آمدنی بھی بڑھی ہے نا. کہاں آمدنی نہیں بڑھی؟ ہمارے یہاں لوگوں کی آمدنی دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہے، لوگوں میں بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، مہنگائی آپ کی آسمان تک جا رہی ہے. اس میں جو آپ کی اشیاء ضرورت ہیں، آٹا چینی دال چاول، یہ تو آپ کو اس پہ تو آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے نا. یہ تو آپ کی بیسک نیڈس ہیں، اس کے اوپر کا پلاننگ ہی نہیں ہے. ہمیں اگر کسی ملک سے ایران سے آٹا سستا ملتا ہے تو ہم وہاں پہ کاروبار نہیں کر سکتے. یہ چیزیں ہیں، حکومت کو اس پہ کام کرنا پڑے گا. اور
एहतिजाज का दायरा भी इतना वसी करना पड़ेगा कि ये काम होता है सियासी जमातों का। इस वक्त आपको पता है सियासी जमातें जिस तरह जगह उलझी हुई हैं, किसी को मुल्क की और आवाम की फिक्र ही कोई नहीं है। इससे तो मैं तो बाज़ औक़ात करता हूँ, ये बात उनको बुरी भी लगती है कि हमने तो हमेशा एक चीज़ देखी कि फौजियों का दौर रहता था कि जिसमें जब हम एहतिजाज करते थे, बात करते थे, हमारी सुनी जाती थी और आवाम तक को कुछ ना कुछ इसका फेस ज़रूर मिलता था। लास्ट अब मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट हमने खुद देखी कि आप देखें डॉलर भी नीचे आया, महंगाई की शरह भी कम हुई, लोगों के आमदनी के जरिए भी बढ़े, बेरोजगारी कम हुई, अब क्राइम्स के रेशियो कम हुए। लेकिन इसके बाद जो हमारी जमहूरी हुकूमतें आई हैं जिनका ये काम था, वो चीज़ें ये कंट्रोल ही नहीं कर पा रही। अब तक कोई रोड मैप नहीं है कि आपने कहाँ जाना है। भाई कोई सेक्टर तो ऐसा पकड़ें कि जिसमें हम बिजनेस करें, एक्सपोर्ट कर सकें। आज इंडिया आईटी में कहाँ से कहाँ पहुँच गया, हम आईटी में हमारा नामो निशान नहीं है। हम ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद आज दालें और गंदम हम एक्सपोर्ट करने में मजबूर हो गए। चावल एक थोड़ा सा हमारा एक्सपोर्ट रह गया, वो भी मुझे नहीं लगता कि अगले 10 सालों बाद हम ये भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो हमारे पास कोई रोड मैप और कोई प्लान ही नहीं। और जो ये असेंबली में जो काम करना चाहिए उसमें मेरे हिसाब से वो नाकाम हो चुके हैं। तो मतलब ताजिरों ने कोई ऐसा इकदाम उठाया इस हवाले से रमजान में? आपकी को याद होगा कि हमने पिछले साल एक प्रोजेक्ट शुरू किया था अखुवत के साथ मिलके, लोगों को बिलासुदी कर्जा देना। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटी सी तंजीम है मेरी कराची में, ठीक है, अखुवत के साथ मिलकर हमने टिम्बर मार्केट एसोसिएशन में एक दफ्तर खोला है जहाँ हम बिलासुदी कर्जा देते हैं। पिछले 1-1.25 साल में तकरीबन 850 लोगों ने कर्जा लिया, 850। अल्लाहु अकबर। और मैं आपको ये बताता चलूँ, मैं रब जानता है मैं कहीं भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 850 में से 850 में से एक बंदा डिफॉल्टर नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यार आपकी इतनी ईमानदार आवाम, मैं तो हैरत करता हूँ। और कर्जा क्या ले रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर। 35,000 से 1 लाख रुपए, 35,000 में जो बंदा कर्जा ले जा रहा है उसकी बेचारे की हैसियत क्या होगी? 1 रुपये का डिफॉल्टर कोई नहीं है। 3.5 करोड़ रुपए का हमने रेपुटेशन की एक छोटे से। तो इस तरीके के हमें अपनी जिम्मेदारियां एज एसोसिएशन, जितनी भी एसोसिएशन है कराची में, सबको छोटी छोटी जिम्मेदारियां मगर उठाएं और लोगों को एम्पावरमेंट की तरफ ले जाएं तो बेहतर हो जाएगा हमारे लिए। तो हज़रत ये जिस तरीके से आप इसका दायरा कार आपने क्या बनाया, मतलब इसको किस तरीके से आप देते थे, किस तरीके से करते? ये हमने दायरा कार नहीं बनाया, हुकूमत का ये माइक्रो फाइनेंस एक स्कीम है इनकी, इसमें हमने भी फंडिंग की हुई और हुकूमत ने भी की। ये मोहल्ले के 2 शरीफ मोअज़्ज़िज़ लोगों की गारंटी के ऊपर जो है लोन दे दी जाती है। मतलब पूरे कराची में कहीं का भी बंदा नहीं, इस वक्त जो हम दे रहे हैं वो टिम्बर मार्केट के सराउंडिंग 3 किलोमीटर का जो डायस में हमारी पूरी कोशिश है। मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरे 1 साल से, लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ कि सेंट्रल जालू खेत में भी एक दफ्तर खुल जाए इनका और वहाँ से भी ये काम शुरू हम हर ज़िले में खोलना चाह रहे हैं। लेकिन ये कि एक हमारे पास मैन पावर की शॉर्टेज है, दूसरा हमारे पास दफातर और हम खुद टाइम नहीं दे पा रहे। इसमें हमारी कह रहे कि हमारी अपनी कोताही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे अगले साल तक कम से कम 1 से 2 ज़िलों में और खुल जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हों। बस बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह जिस तरीके से आपके सेहरंगेज़ गुफ्तगू हमने सुनी और इंशाअल्लाह मज़ीद और प्रोग्रामों के अंदर भी इस सिलसिले को जारी व सारी रखेंगे। शर्जी साहब आप जा रहे हैं, एक मरतबा फिर आपसे वही दरख्वास्त है कि आप हमारे नामों के साथ हमें याद रखिएगा इंशाअल्लाह ताला, और वो सफ़र आपके लिए आसानी वाला सफ़र हो। आप जिस नीयत से जा रहे हो वो सारी इबादत आपको उससे मक्के में भी मदीने में भी मैसर हो। हमारी भी दुआएं आपके साथ है, अल्लाह ताला खैरियत से लेके जाएं, खैरियत से लेके आपकी पूरी जितने भी लोग जो इस वक्त में जा रहे हैं उनके लिए भी कि आप खैरियत से आ जाएं। और आप जैसों के लोगों की हमें हमारे इस मुल्क को भी ज़रूरत है इंशाअल्लाह ताला, और इंशाअल्लाह मज़ीद और प्रोग्रामों में फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। तो मैं ताहिर हाशमी से कहूँगा कि वो आखिरी कलाम हो, उसके बाद नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही अल्लाह तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हाई साहब मदीने पाक तशरीफ ले जा रहे हैं, तो मैं भी दुआया शेर पढ़ूंगा इस तमन्ना के साथ कि अल्लाह हम सबको वहाँ की हाज़िर नसीब फरमाए। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे।
جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں مدینہ یاد آیا ہے کرم حسنین کے نانا مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے ہوا جب تذکرہ ایک روز گلاب مشک و عنبر کا حسن بولے کہ نانا کا پسینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنون تڑپاتا ہے دل مجبوری پہ روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا